بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ عباسیوں کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے سامنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائیں۔ کسی عالم کی ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہتے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتب میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی کہ عالی جاں اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگے، کہیں تم بہلول دیوانے کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہیں جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتب میں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت وحد بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درپیش صفت اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تھک جاتے تھے وہیں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بہلول خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار نہ گئے تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اس سے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ میں 2 دن بعد وہ نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن تک بس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کے کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی توازے کسی مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ ہارون زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل چلے گئے۔ جاتے وقت حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا، آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں، کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور وہ سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ حضرت بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے خلیفہ ہارون رشید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالی جاں آپ کی رات کیسے گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون رشید نے بتایا کہ خواب میں پانی ہی دیکھتا رہا، دلکش نظارے سامنے آتے تھے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے کہ جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے، ہر وقت ذہن اور سوچ میں یہ چیز ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔
زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں، اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظام کریں، اہتمام کریں، خود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حسنین اسلامی واقعات اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے حالات کے بارے میں آپ کو حسنین ٹی وی سے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن۔ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے حلقہ احباب میں لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور سارا خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، والسلام۔